والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اپنی لاریب کتاب کا جو اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا بنیادی مقصد ہے اس کو بیان فرماتا ہے، اور ساتھ ہی اس کتاب کو پڑھنے کا طریقہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ چونکہ ہم اللہ کی اس لاریب کتاب کو اللہ کے ہی بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق پڑھتے نہیں ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کو پڑھنے کا جو اصل انداز ہے اس وقت کم و بیش تقریباً ہم چھوڑ چکے ہیں، یعنی ہم عمومی طور پر محض تلاوت تو کر لیتے ہیں، وہ بھی بچپن میں ناظرہ پڑھا اور اس کے بعد پائیہ پڑھ لیا، آدھا پڑھ لیا یا پورا پارا پڑھ لیا۔ حالانکہ صحابہ کرام اس انداز کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی قرآن مقدس نہیں پڑھا، ان کے پڑھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اب وہ انداز اختیار کرنے کی اس وقت اشد ضرورت ہے۔ اگر وہ انداز ہم اختیار نہیں کرتے تو پھر ہمیں ذہنی آسودگی یا ملکی یا قومی سطح پر ایک بہترین ہم قوم کے طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب وہ قرآن مقدس کے پڑھنے کا انداز کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھی ہو جاتی ہے اور کرتے کیا ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اب تلاوت کا ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ تلاوت نہیں ہوتی۔ تلاوت کا بھی بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سنانا، پہلے نے دوسرے کو سنایا، دوسرے نے تیسرے کو سنایا۔ صحابہ کرام فجر کی نماز کے بعد جیسے ہم قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ ایسے نہیں بیٹھتے تھے، وہ گروپ بنا کے بیٹھتے تھے، تین تین چار چار افراد کا گروپ، اور پھر ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ، تلاوت کر کے پھر اس آیت کا جو آیت انہوں نے پڑھی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ صحابہ کتنا پڑھتے ہوں گے روزانہ؟ ایک یا دو آیت بس، اور زیادہ سے زیادہ وہ 10 آیتیں ایک دن کے اندر پڑھا کرتے ہیں۔ ہماری جیسے رمضان میں ریس لگ جاتی ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نے 2 قرآن ختم کر لیے، کوئی کہتا ہے 4 قرآن ختم۔ یہ قرآن اس طرح نازل ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم 2 آیتیں سمجھ کے پڑھ لیتے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا کہ ہم پورا قرآن بغیر سمجھ کے پڑھیں۔ اب جو قوم اس انداز سے قرآن پڑھتی ہے، جو اصل انداز جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو پہلا انعام ایسی قوم کو دیتا ہے، نازلت علیہم السکینہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو یوں قرآن پڑھتے ہیں سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ دیتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت، سکون، ذہن
الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتا، ہر وقت ذہن کے اندر کوئی چچڑا پن نہیں رہتا، بالکل سکون میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن پڑھنے کا یہ عطا کرتا ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرشتے اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو یہ دیتا ہے کہ اپنی رحمت کا نازل کرنا وہ وہاں پر قوم پہ واجب کر دیتا ہے۔ اور چوتھا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ جب لوگ اس انداز کے ساتھ زمین پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اصل قرآن پڑھنے کا مقصد۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا وہ کیسے پڑھنا چاہیے۔ میں ایک مثال صرف آج کی نشست میں عرض کروں گا کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھ کر نتیجے کیسے اخذ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت سارے قصے بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ اب میں مختصر وقت میں وہ قصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اسی سے جو حاصل ہونے والے نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پڑھنا کیسے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں رہتے تھے پہلے۔ ان 30 سال کا عرصہ آپ نے شہر مصر کے اندر گزارا اور مصر کا بھی شہر تھا منف۔ ایک دن باہر نکلے ہوئے تھے کہ دوپہر کے وقت واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا یعنی اولاد یعقوب سے، اور دوسرے کا تعلق قبطی، جو پہلے وہاں پہ رہنے والے لوگ تھے وہ قبطی تھے، چونکہ بنی اسرائیل جو تھے یہ ہجرت کر کے مصر کے اندر آئے ہوئے تھے۔ یہ دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے۔ وہ جو بنی اسرائیل کا بندہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اسی برادری سے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس بندے کو جب دیکھا کہ وہ مار پڑ رہی ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا، اے موسیٰ میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور زوردار ایک مکہ مارا چھڑوانے کے لیے، یعنی جیسے چھڑوایا جاتا ہے۔ اب جس کو مکہ مارا وہ بندہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اب بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر اللہ کی بارگاہ میں 3-4 باتیں کی۔ سب سے پہلی بات موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی، یہ کوئی شیطانی کام ہو گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، حالانکہ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو بندے کو مارنے کا، بس ایسے ہاتھ مارا بندہ مر گیا۔ تو سب سے پہلی بات آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی شیطانی کام ہو گیا۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو مجھے معاف کر دیتا ہے تیرے اس انعام کے بدلے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، یعنی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ دے دیا۔ دوسرا دن آیا تو پھر وہ بندہ دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہی بندہ۔ اب یہ بڑی دلچسپ یہاں پہ کہانی پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ دوسرے دن بھی لڑ رہا تھا تو اس نے پھر بلایا، اے موسیٰ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس بندے سے، تو وہی ہے نا کل والا کہ جس کی وجہ سے میں نے فلاں بندے کو مکہ مارا اور وہ بندہ فوت ہو گیا؟ لگتا ہے خرابی تیرے اندر، لگتا ہے یعنی جو روزانہ ہی تیری لڑائی ہے اس کا مطلب ہے خرابی تیرے اندر۔ اچھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی اب وہ ڈر گیا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تو اتنا تیز ہوتا ہے، کل اس بندے کو مارا تھا، آج اگر مجھے مار دیا تو میں مر جاؤں گا، تو بھانڈا پھوڑ دیا۔ اچھا تو بندے قتل کرتا ہے، حالانکہ کل بھی مدد اسی کی تھی، تو بندے قتل کرتا ہے، تو بندے مارتا ہے۔ وہ کل والی بات پھیلا دی۔ وہ بات پہنچی فرعون کے پاس۔ فرعون نے پولیس بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑنے کا پورا پلان ہو گیا تو فرعون کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھا، وہ بھاگا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ یہاں سے فوری نکل جائیں، فرعون آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ظلم کرنے والی قوم سے مجھے نجات دے دے۔ چلتے 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 کہاں پر پہنچے؟ شہر مدین میں پہنچے، تقریباً 8 یا 10 دن کا فاصلہ، اور وہ بھی جنگلات کا راستہ تھا۔ اچھا وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک عجیب کیفیت دیکھی کہ کچھ چرواہے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں ایک کنویں سے، 2 خواتین پیچھے کھڑی، وہ اپنی بکریوں کو پیچھے کیے جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مرد پانی پلا رہے ہیں، عورتیں پانی نہیں پلا رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان عورتوں سے، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ یہاں پر ان عورتوں نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات یہ کی کہ ہمارے ابا جان بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، تو ہم اپنے ابا جی کی ڈیوٹی کرنے کے لیے باہر آتی ہیں اور اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ سارے مرد حضرات اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس گھروں کو چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا، پیچھے ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں یہاں پر بڑی دلچسپ بات، 8 دن کا سفر ہے، بھوک لگی، راستے میں پتے کھاتے رہے اور کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں، نہ ان خواتین سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو کوئی کھانے کی چیزیں دے دو، یا کسی سے نہیں مانگے، درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ بھوک بڑی لگی ہے، آج اگر جو چیز تو مجھے کھانے کی عطا کرے گا میں تیرا محتاج ہوں۔ وہ بچیاں گھر جاتی ہیں، اپنے ابا کو بتاتی ہیں، اور ابا جی جاتے ہیں پوچھتے ہیں آج جلدی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے اپنی ساری بات بتائی۔ ابا جی نے کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ ایک خاتون آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں جن کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام تھے، تو یعقوب علیہ السلام یا کوئی اور بزرگ، شعیب علیہ السلام یا کوئی اور بزرگ۔ اب وہاں پر کیا ہوا کہ آپ نے کہا، وہ شعیب علیہ السلام نے، کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے تو میں آپ کو اس کا اجر دینا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے بولے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کر کے اجر نہیں مانگا کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ بندہ خوددار ہے، اب کھانا تو کھلانا تھا۔ آپ نے بھی آگے سے فرمایا، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ کسی مہمان کو کھانا کھلائے بغیر جانے نہیں دیتے۔ اور پھر 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے نکاح کا فیصلہ کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب یہ تو ایک کہانی تھی جو قرآن نے بیان کی ہے، قصہ تھا۔ نتیجے کیا نکلے؟ پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ آپ نے زندگی کے اندر کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا کہ میں کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جس جگہ پر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، آپ وہ جگہ چھوڑ دیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے بھی کیا کیا، مکہ کو چھوڑا، 13 سال گزار کے پھر مدینے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں عطا فرمائی۔ تو جہاں پر مقصد میں رکاوٹ آ رہی ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ وہاں پر سارے مرد پانی پلا رہے تھے، خواتین صرف 2 تھیں، جس سے پتہ چلا کہ اس علاقے کے اندر جو بیرونی کام تھے وہ سارے کے سارے مرد حضرات کیا کرتے تھے، اور یہ عورتیں اگر نکلی تھیں تو مجبوری کی وجہ سے نکلی تھیں، ان کا کوئی وہاں پر ذاتی غرض نہیں تھی۔ ایک اور بات یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ جو خواتین تھیں پیچھے کھڑی تھیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں پر مردوں کا ہجوم ہو خواتین کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ حیا اسی میں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب تک یہ پانی پلا کر چلے نہیں جاتے اس وقت تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے۔ چوتھی بات یہاں پر، ایک اور بات یہاں پر یہ پتہ چلی کہ اگر آپ کو کسی بھی شخص کے حوالے سے، جو ہمارے ہاں یہ رشتے کیے جاتے ہیں یا کسی سے دوستی قائم کی جاتی ہے، ہم 2 چیزیں عموماً دیکھتے ہیں، پیسہ اور حسن۔
یہ ہم بہت بڑی غلطی اس وقت کر رہے ہیں پوری امت مجموعی طور پر. حالانکہ یہ دو چیزیں کسی کے اختیار میں نہیں ہیں. دیکھیں حسن کسی کا ناک کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، قد کتنا ہو، یہ انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے. یعنی کوئی انسان طے کر کے آیا تھا کہ میرا ناک ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں، یہ تو اللہ کے اختیار میں. پھر آج کل دیکھیں ہمارے یہاں وہ رشتے ڈھونڈتے ہوئے انچی ٹیپ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ سادہ لفظوں میں کہ ناک ایسا ہونا چاہیے، جی ریجیکٹ ہو گیا. تو آپ کس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کی تخلیق کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ اللہ کے بنائی ہوئی ایک صورت کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور اسی طرح مال بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. محنت کرتا ہے، کسی کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو تھوڑا. اگر آپ پیسہ دے کر رشتوں کو طے کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ پیسہ تھوڑا ہے. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. ایک چیز انسان کے اختیار میں ہے، وہ ہے اس کا اخلاق. دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک اجنبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اجنبی تھے نا، ایک اجنبی کے ساتھ رشتہ طے کرنے کی وہاں پر بات کی. حالانکہ آپ کے اندر وہاں پر اجنبی بندے، مگر چیز کیا تھی؟ اخلاق. تو یہ وہ واقعہ ہے جو مجھے اور آپ کو بہت سارے اسباق عطا کرتا ہے، جو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. جب اس انداز کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھا جاتا ہے تو یقین جانے انسان کو زندگی کے ہر گوشے کا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ سٹیپ کیسے لینا ہے، یہ سٹیپ کیسے لینا ہے، یہ سٹیپ کیسے لینا ہے. رشتوں کی قدر آ جاتی ہے، باہمی محبت کا فروغ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.